أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ یہود جو خیبر میں رہا کرتے تھے، ان کے ہاں ایک عجب سا قانون تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان میں اگر کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تو اس کو صحیح اپنی شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی امیر آدمی، کوئی بڑا آدمی، پیسے والا، چندہ دینے والا، اگر وہ غلطی کر دیتا تھا تو پھر اس کے لیے قانون الگ تھا، اور وہ قانون بس ان کی اپنی مرضی کا ہوا کرتا تھا۔ جو ان کی شورا فیصلہ کر دے بس وہی وہ لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو مسئلہ تو یہود کے زمانے میں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ایک مسئلہ ایسے ہی درپیش آیا کہ یہود کے کسی امیر کبیر خاندان میں سے کسی سے زنا سرزد ہو گیا، اور زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت تھے۔ جب ان سے یہ سزا زنا مرتب ہوا اور جب پکڑے گئے تو پھر یہود کی عدالت میں ان کے لیے فیصلہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ ان دونوں کا منہ کالا کیا جائے اور ان دونوں کو گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر کا چکر لگایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو سزا نہیں ہے، اصل سزا تو اور ہے۔ تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت نرم ہے، تو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی نرمی ہمیں مل جائے تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جب یہ لوگ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شادی شدہ ہیں دونوں، یعنی مرد بھی شادی شدہ ہے، خاتون بھی شادی شدہ ہے، اور جب دونوں نے زنا کیا ہے تو اب دونوں کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میدان میں اکٹھے کیے جائیں اور پھر سب لوگ ان کو پتھر مار 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 ان دونوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو موت دی جائے گی، اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ زنا کی ایک عبرتناک مشن کی سزا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور ہماری اس وقت کی سوسائٹی میں زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے پڑھنے والے مسلمان، ان تک کوئی سزا کے اوپر اشکال پیش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سب کو اس پر اعتراض ہونے لگتا ہے کہ بھئی اتنی سخت سزا، اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی سخت سزا۔ اصل میں عمل ہماری نظر میں چھوٹا بنا دیا گیا ہے، ورنہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ معاشرے کے فساد کا ذریعہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس تباہی کا شکار ہو رہے ہیں جو یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص صاحب شعور ہے، سمجھدار ہے، اس کو کبھی بھی اس حکم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ اس حکم پر اعتراض نہیں کرے گا، نہ ایسا اعتراض وہ سمجھے گا۔ لیکن جو لوگ کفار کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ کون سا قانون۔ دیکھیں جی، تورات کے باب استثناء کے اندر، تورات کے اندر آج جو تورات ہے اس کے باب استثناء کے صفحہ نمبر 22، 23 اور 24 میں بھی یہی سزا لکھی ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ شخص نے اگر زنا کر لیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ ذرا اس بچی کی حالت پوچھیں، اس خاتون سے پوچھیں جس کا شوہر اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اور پھر وہ
جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی دوسری عورت کے پاس چلا جائے، اس کے ذریعے سے اس سے حرام تعلقات استوار کرے، تو ایسی عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ چنانچہ اسلام ایسی پاکیزگی سکھاتا ہے کہ اس سے عورتوں کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جب مرد دیکھیں، جب حرام کی لت لگتی ہے تو حلال اچھا نہیں لگتا۔ جس مرد کو حرام عورتیں پسند آ جاتی ہیں وہ پھر اپنی بیوی کا نہیں رہتا، اور ایسی جن عورتوں کو حرام تعلقات پسند آ جاتے ہیں پھر وہ اپنے شوہر کی نہیں رہتی ہیں، ان کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگتا۔ چنانچہ ابھی جو پورنوگرافی چل رہی ہے اور اس طریقے سے گندگی ہمارے میڈیا نیٹ فارم پر کروڑوں خربوں کا بزنس چل رہا پورنوگرافی کا، اور دنیا اس میں لگی ہوئی ہے، اور ایک بڑی دنیا اس کا شکار ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہمارا ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے گناہ کو بار 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 دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ کی بڑائی جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ اس گناہ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، اس گناہ کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ چنانچہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی جس شخص نے کسی غیر عورت کے ساتھ اور غیر عورت نے کسی مرد کے ساتھ زنا کیا ہے، عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے۔ اسلام نے کوئی اپنی طرف سے نئی سزا نہیں گھڑی۔ چنانچہ یہود نے دیکھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، لہٰذا ان سے گناہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کی سزا تو رجم ہے، رجم ہے، پتھر مار مار کے ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ایسی سزا تو نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بیت مدراس ان کے یہود کا ایک مدرسہ تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا اصحاب صفہ، یعنی اصحاب صفہ آپ کا مدرسہ تھے۔ مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں ایک جگہ ہے، آج بھی جہاں وہ اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے، وہاں کے پلروں کے اوپر کھجور کی شاخیں بنی ہوئی ہیں، لکڑی سے بنی ہوئی ہیں، ایسے کر کے کھجور کی شاخیں اس کے پلروں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، وہ جو مدرسہ ہے۔ تو ان کا مدرسہ تھا بیت مدراس۔ تو بیت مدراس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور عبداللہ بن سلام آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تورات میں تو اس کی سزا، آپ نے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ تورات میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ ان کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو پورے شہر میں گھمایا جائے تاکہ ان کی خوب بدنامی ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات پڑھو۔ اب وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امی ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تورات پڑھی، اور جہاں پر یہ رجم کا حکم تھا، باب استثناء صفحہ نمبر آج کی جو جلد ہے صفحہ نمبر 22، 23، 24 میں جہاں یہ حکم تھا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اے عدو اللہ، اللہ کے دشمن، اس جگہ سے ہاتھ ہٹا۔ جب وہاں سے ہاتھ ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو انہوں نے آیت پڑھی، تو وہی حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ چنانچہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی گئی ہے، یا ایھا الرسول۔ دیکھو جی، قرآن مجید میں یا ایھا النبی کئی جگہ پر ہے، لیکن یا ایھا الرسول صرف 2 جگہوں پر آیا۔ ان میں ایک پہلی جگہ یہ ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک، اب پریشان نہ ہوں، الذین، ان لوگوں کی حرکتوں پر، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے، من الذین، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لے کے آئے۔ وہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن دل ان کا ایمان والا نہیں ہوتا۔ دل ان کا ایمان والا کہ دل سے اللہ کے احکامات کو قبول کیا جائے۔ دیکھیں، جب انسان، ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے احکامات کے اوپر غیر مطمئن ہو جاتا ہے، انسیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے احکامات کو سن کے۔ وہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کا حکم سنا اور آپ انسیٹسفائیڈ ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کی جو زندگی ہے یہ آپ کو ایسا بے چین کرتی ہے
کہ آپ دین کو کبھی کبھار چھوڑ کے نکل چکے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ بعض حضرات ایسے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کریں گے اصبح مؤمنا و امسا کافرا، کہ وہ صبح جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، ویمسی کافرا، اور جب شام ہوگی تو وہ کافر ہوں گے، اور جب شام ہوگی تو وہ مسلمان ہوں گے، اور جب صبح ہوگی تو وہ کافر ہوں گے. کیا ہے وہ؟ یہی چیز ہے کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں عجیب بات دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. گناہوں کی نہ ہو. دیکھو ایک بندہ ہے جس کو وسوسے کا مرض ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو شخص کثرت سے گناہ کرتا ہے، جیسے بطور مثال میں یہاں جو لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں، جو لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ حکم ایسے لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. بھائی اتنی سی بات ہے، یہ تو دنیا میں سب جگہ ہو رہی ہے، ان سب کو مار دو گے. استغفر اللہ. ایسی باتیں دل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کئی ایسے لوگ جن سے میری بات ہوئی، جن سے میرا معاملہ ہوا، حیرت کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبے کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. لیکن بات سمجھیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر فرمائی. اور وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ذکر تو یہود کا ہے، دیکھیں بات تو یہود کی ہے، لیکن دل اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل کے کس کس کا دل ایسے ہو سکتا ہے. بڑے اس کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے. اس کو دھیان سے سنیں، اس کو دھیان سے سمجھیں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر اگر اعتراض کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں وہ حکم جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ اشکال ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پر نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات کرنا یہ ایک طرح سے اسلام سے بغاوت ہے، ایک طرح سے اسلام سے دوری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہیں. یہ ہے تو یہود کے بارے میں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ آیت قرآنی صرف یہود کے لیے نہیں ہوتی، وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور لوگوں میں سے جو لوگ یہودی ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ، لوگوں میں سے جو لوگ ہادو جو یہودی ہیں، سمعون للکذب، سمعون للکذب، سمعون، سمعون کا معنی ہے کان لگا لگا کے سننے والے، غور سے سننے والے، توجہ سے سننے والے، لیکن کس لیے؟ للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا جھوٹی باتیں. سمعون للکذب، جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے. یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جھوٹی باتوں کو کان لگا لگا کر سننے والے ہیں. اوپر جو یا ایھا الرسول لا یحزنک، اس کو میں دوبارہ جوڑوں گا، یاد رکھیے گا آیت کے آخری حصے سے. الذین یسارعون فی الکفر، یہ ایک خصوصیت، میں ان خصوصیات کو بھی بتاتا ہوں. سمعون للکذب، جھوٹی باتیں کان لگا لگا کے سنتے ہیں. اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک مسئلے کے اندر یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکم تبدیل کر دو، تو اب اس حکم کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ تبدیل کیا یا نہیں کیا. یعنی پہلی بات بھی ذہن میں ہوتی ہے اور دوسری بات بھی ذہن میں ہوتی ہے. تو یہ جو حکم تبدیل کیا یہ جھوٹ ہوا. سمعون للکذب، جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں. مطلب یہ کہ یہودی علماء جو ان کے احکامات کو تبدیل کر کے بیان کیا کرتے تھے، کہ اس کو بڑی توجہ سے سنتے تھے، لیکن صحیح بات کی توجہ سے نہیں سنتے تھے، ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی صحیح بات. یہ مطلب ہے، سمجھ رہے جی. ایک بات سمعون لقوم آخرین، اور دوسری کان لگا کر سنتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے سنتے ہیں. لم یأتو کا جو آپ کے پاس نہیں آتے نا، ان کے لیے سنتے ہیں.
یہودیوں کی کیٹیگری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، منافقوں کی کیٹیگری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور آپ کی باتیں سنتی تھی، اس لیے تاکہ دوسروں کو بتائیں اور وہ اس بات میں رد و بدل و تحریف و تبدیلی کریں۔ تو یہ لوگ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یعنی جاسوسی کی غرض سے آتے تھے۔ سمعون لقوم آخرین لا یأتوک لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے نا ان کو سنانے کے لیے آپ کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بات کو، کلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو یحرفون تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، عن مواضعہ اپنی جگہ سے، بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے ایک عورت نے 4 شادیاں کر لی، جب اس کو پکڑا گیا اور کہا تم معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنو گا، میں نے خود مولوی صاحب سے سنا کہ 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، میں نے کر لی۔ اب 4 شادیوں کی جو اجازت ہے وہ عورت کے لیے نہیں ہے، وہ مرد کے لیے ہے، وہ عورت کے لیے نفسانی طور پر نہیں ہے، مرد کے لیے، اس لیے کہ مرد ہر وقت عورت کے لیے اویلیبل ہے، لیکن عورت ہر وقت مرد کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی ہے، اس لیے مرد کو گنجائش دی گئی، عورت کو گنجائش نہیں دی گئی۔ تو یحرفون الکلم عن مواضع، اور عورت جو ہے وہ ایسا ہے کہ عورت ایک وقت میں، اس میں بہت سی باتیں ہیں، بس بات چونکہ درمیان میں آ گئی تو اس لیے میں نے اشارہ کر دیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ گزر چکی ہے۔ تو یحرفون الکلم عن مواضع، بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی بات کا مضمون ہی بدل دیتے ہیں۔ یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو فخذوہ، تو اس کو لے لینا، یعنی اگر تم کو یہ کہا جاتا کہ تم کوڑے لگواؤ، اور دیکھو وہ پورا حکم یہ تھا کہ ان کا منہ کالا کر کے گدھے بٹھائیں اور گدھے پہ بٹھا کے ان کو پورے شہر کا چکر لگائیں اور اس کے بعد ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان اوتیتم ھذا، اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو فخذوہ، تو لے لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو فَاحْذَرُوا، اس کو چھوڑ دینا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ان کی ان ساری حرکتوں سے پریشان نہ ہو، یا ایھا الرسول لا يحزنک، آپ غم نہ کریں ان باتوں سے، کن باتوں سے؟ الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، کس قسم کی باتوں سے؟ 5 قسم کی باتوں سے۔ نمبر 1، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے، لیکن دل ان کے ایمان والے نہیں ہوتے، یہ پہلی بات ہے جو کفر کی طرف تیزی سے لے کے جاتی ہے۔ ومن الذین ھادوا سماعون للکذب، اچھی بات کو بھی جھوٹ کی غرض سے سنتے ہیں، یعنی اچھی بات ان کو سننا پسند ہی نہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ سمعون لقوم آخرین، یا اگر اچھی بات سنتے بھی ہیں تو دوسروں کو سنانے کے لیے سنتے ہیں، اپنی غرض سے نہیں سنتے، ان کی اپنی نیت درست نہیں ہوتی۔ اگر پھر بھی سن لیتے ہیں تو یحرفون الکلم عن مواضع، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ بات کو اپنی جگہ سے پلٹ دیتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ ان کی نیت مستقل ناپاک اور گندگی ہوتی ہے، کہتے ہیں اگر انہوں نے صحیح بات سن بھی لی تو کہتے ہیں کہ اگر یہ والا حکم ملا تو ہم مانیں گے، اگر یہ والا حکم نہیں ملا تو ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ ان کی ان باتوں کے اوپر آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں، ایک مرتبہ سن لینے سے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس سبق کو آپ 2-3 مرتبہ لازمی سن لیجئے گا تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، بات ذہن میں اتر جائے کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ سمجھ رہے جی؟ یہ 5 خرابیاں یہود کے اندر تھیں، یہ 5 باتیں یہود کے اندر تھیں، اور یہ 5 باتیں یسارعون فی الکفر، کفر میں لے کے جانے والی ہیں، کفر میں تیزی پیدا کرنے والی ہیں۔ لہٰذا پیغمبر آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ،
جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں 5 باتیں ہیں. یہ 5 باتیں اپنے اختیار کی ہیں. جب یہ 5 باتیں کسی میں ہو جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات کسی میں ہو جاتی ہے، تو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو اللہ سے بچائیں. ٹھیک ہے. اولئک الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل پاک نہیں کرنا چاہتے. الامان الامان، اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو استغفار کرتے رہا کریں. پتہ نہیں میرے اندر کون سی خصلت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کے اس حصے کے اندر میں شمار نہ ہو جاؤں. کرنا چاہیے. ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ، پیغمبر آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو اب اس کو کوئی 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 نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے. جس کا دل اللہ پاک نہ فرمائے اس کا دل کوئی پاک نہیں کر سکتا. ہم سراپا اللہ کے سامنے محتاج ہیں. سراپا اللہ، ہم آپ کے سامنے محتاج ہیں. اللہ سے مانگ، اللہ ہمارے دل کو آپ پاک کیجیے، ہمارے دل کو آپ نرم کیجیے، ہمارے دل کو آپ صاف کیجیے. ہمارے دل کو کوئی اور صاف نہیں کر سکتا، بس آپ ہیں جو ہمارے دل کو صاف کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں. اس کے بعد 2 باتیں اور، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسری خصلت، یہ تیسری بات جو اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، صرف دنیا کی خصلت، دنیا کی ذلت نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا ہی دردناک، بہت ہی بڑا عذاب ہے. عظیم کہتے ہیں بڑا عذاب. یہ آیت نمبر 41 ہوئی، اور اس کے اندر چند باتیں میں مزید کرنا چاہتا ہوں. سماعون للکذب، یہ جو آیت کا حصہ ہے، سماعون للکذب، جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، یعنی کان لگا لگا کے سنتے ہیں. آپ دیکھیں، جو شخص دین سے دور ہو جاتا ہے اس کو دین کی باتیں سننا پسند نہیں ہوتا. البتہ کامیڈی شو، فلمیں، گانوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب جھوٹی تو ہوتا ہے. میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گئی، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک احتمالی باتیں جو سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، فرضی باتیں ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں عام طور پر. صحیح. بڑی خطرناک سچویشن ہے. جھوٹی باتیں سننا پسند ہے. جس طریقے سے زبان کو جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اس طریقے سے کانوں کو بھی جھوٹ سے بچانا ضروری ہے. چنانچہ اچھی بات سننی چاہیے. اور ہمارے مشائخ جو لطیفوں کی مجالس کرتے ہیں، خساتے بلاتے ہیں، وہ بھی اسی لیے تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی گندی باتیں سننے کو پسند کریں. آج کل باقاعدہ ایسے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، جانتے ہوں گے، میں نہیں کہتا جانتے ہیں، جانتے ہوں گے کہ جن کا تعلق انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ سے رہتا ہے اپنی نوعیت کام کی غرض سے، تو عام طور پر ایسے جوکس اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو خالصتاً جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. کوئی احتمالی لطیفے اور اس طریقے سے چیزیں سنانا جائز ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ باتیں جن کی نسبت جھوٹ پر ہے، انہیں غلط مسائل اور اس طرح کی چیزیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. سماعون لقوم آخرین، یہ ہم جیسے کوئی نقلی قسم کے دینداروں کے لیے بھی ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم دینداروں میں ایک مرض ہوتا ہے، ماشاءاللہ سر مسلمان دیندار ہے جی، بھلے سے وہ پینٹ پہنتا ہے اور بھلے سے وہ ننگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بھلے سے وہ اسکرٹ پہنتی ہے خاتون یا برقع پہنتی ہے. ٹھیک ہے تو ہر مسلمان کے لیے، لیکن ہر مسلمان ہی دیندار ہے. ٹھیک ہے. لیکن
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم خاص طور پہ دین کی نسبت رکھنے والے لوگ، سمعون لقوم آخرین، ہم لوگ نصیحت کی بات اپنے لیے نہیں سنتے، بلکہ ہم لوگ نصیحت کی بات سنتے ہیں دوسروں کو سنانا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بات بڑی زبردست، او ہو، چلو جی، خاص طور پہ وہ عالمات اور وہ مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، مدرسوں میں پڑھنے والے مولوی حضرات، وہ بیان سنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کوئی مزے کی بات مل جائے تو ہم دوسروں کو سنائیں گے اور دوسرے حیران رہ جائیں گے اور دوسروں کو مزہ آئے گا۔ وہ بیان سنتے ہی اس نیت سے ہیں، وہ وہ کتابیں پڑھتے ہی اس نیت سے ہیں تاکہ اس میں دوسروں کو سنایا جا سکے۔ تو کبھی کبھار اس نیت سے تیاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مقتدا ہے کچھ اس طرح، لیکن اصل نیت ہونی چاہیے اپنے آپ کو اپنے فائدے کے لیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر ادھر کا مسئلہ ادھر، ادھر کا مسئلہ ادھر لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب تک کوئی شخص باضابطہ عالم نہ ہو یا کوئی خاتون باضابطہ عالمہ نہیں ہے تو اس کو لوگوں کو شرعی مسائل نہیں پڑھانے چاہیے، بھلے سے وہ اردو میں لکھے ہوں یا آسان ہوں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو۔ یحرفون الکلم عن مواضع، بہت سے مسائل ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انتہائی غلط ہوتی ہیں۔ یہ جب معاملات سامنے آتے ہیں، جیسے جیسے کسی نے ہمارے تعلق میں ہی ماشاءاللہ بہت ہی ساتھی ہیں ایسے فرما بردار ہیں، بات مانتے ہیں۔ ایک خاتون نے حیض و نفاس کا کورس کیا اور بہت ہی زیادہ اس میں آگے اور بڑی محنت اور سب سے آگے، اس سے پوچھا کہ میں لوگوں کو مسائل لکھ کے دے سکتی ہوں، تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا، خبردار آپ عالمہ نہیں ہیں، آپ کو لوگوں کو مسائل لکھ کے نہیں دینے چاہیے۔ انہوں نے بات مان لی، لیکن ایک صاحب ایسے تھے انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے طلاق کا کورس کیا، حیض و نفاس کا کورس کیا اور اس طریقے سے معاملہ کیا۔ کل میرے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو مسئلہ لکھ کے دیا تھا، میں چونکہ کورس کیا تھا طلاق کا، نکاح کا، اور یہ تو ایک خاتون کو طلاق ہو گئی تھی تو انہوں نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اور ان کے وہاں پہ بچے بھی پیدا ہو گئے، تو یہ مسائل ہیں ان کے۔ تو میں نے کہا کہ جہاں تک میرے سامنے مسئلہ ہے کہ ان کا نکاح تو جائز ہی نہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شوہر طلاق کے انکاری ہیں۔ جب شوہر طلاق کا انکاری ہے اور بیوی نے اگرچہ 3 طلاق سن لی ہے، جب بیوی نے 3 طلاق سن لی ہے اور شوہر طلاق کا انکاری ہے تو بیوی کے لیے طلاق ہو گئی، اب بیوی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے لیے طلاق مغلظہ ہو چکی ہے۔ لیکن اب اس عورت کی عدت نہیں ہے کیونکہ شوہر نے اقرار نہیں کیا۔ جب عدت نہیں ہے تو اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، جب پوری عدت نہیں ہوئی، عدت ہوگی جب شوہر اقرار کرے گا، تو آپ نے عدت کے مسائل کہاں سے پڑھے؟ وہ تو میں نے نہیں پڑھے۔ کیا ہوا؟ مستقل زنا کروایا، مستقل حرام کاری کروائی، اسی لیے ہوا کہ مکمل علم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کسی کا وہ معاملہ نہیں تھا، چلو اس میں زنا کا گناہ نہیں ہوا کہ انہوں نے پوچھا، لیکن کسی صحیح جگہ سے پوچھا ہوتا تو زنا کا گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کورس کیے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو علماء شمار کرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ایسے نہ تو جو واقار قسم کے لوگ ایسے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے چندے لینے کے لیے بھی ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ چلو ان کی ہمدردیاں ہوں گی اور یہ موٹیویٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ نیت بری نہیں ہوتی، میں نیت پہ شک بھی نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ یہ بھولا پن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تو یحرفون الکلم عن مواضع، بہت سے مسائل کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس سے شدید نقصان ہوتا ہے امت کا، اس سے امت میں تباہی پھیلتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ یہ آیت نمبر 41 ہوگی، دیکھیں جی بہت سی باتیں ہیں، درس آتا رہتا ہے تو اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن ساری باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ ان کی مزید خصلتیں آگے، سمعون للکذب، دوبارہ بتایا کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں۔
جب یہ مسئلہ ہو گیا فَإِن جَاءُوكَ، جب یہ آپ کے پاس ہیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کوئی نقصان کر سکیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ذمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، ان کا ویزا لیتا ہے، ان کے نیشنلٹی لیتا ہے، تو یہ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے یہ شریعت اعتبار سے ذمہ کہلاتا ہے۔ کاش کے زمین پر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر مکمل شریعت نافذ ہوتی، جیسے کہ ابھی افغانستان میں ہو رہی ہے، اور اللہ کرتے کرے تو کچھ عرصوں میں ہو جائے گی مکمل۔ جو ذمی ہیں مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی حفاظت میں رہتے ہیں، اگر وہ فیصلہ کروانا چاہیں تو ہم ان کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، یعنی اپنی شریعت کے مطابق کریں گے، ان کی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم ان سے اعراض کرنا چاہیں تو ہمارے لیے اعراض کرنا بھی جائز ہے۔ ہم یہ کہیں جی آپ اپنی کونسل بٹھائیں اور انہی سے فیصلہ کروائیں، لیکن اگر ان کے احکامات مسلمانوں سے متعلق ہیں تو پھر فیصلہ مسلمان ہی کریں گے۔ لیکن ان کے اگر معاملات اگر آپس کے متعلق ہیں، یعنی آپس میں ان کے نکاح کا مسئلہ ہے، آپس میں ان کی شادی کا مسئلہ ہے، نان نفقے کا مسئلہ ہے، آپس میں ان کی طلاق کا مسئلہ ہے، اس نوعیت کی چیزیں، تو وہ خود فیصلہ کریں گے اپنا۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو مسلمان اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بطور مثال یہودی 3 طلاق کو نہیں مانتے، جیسے آج کل کچھ اہل حدیث ہیں وہ 3 طلاق کو نہیں مانتے، لیکن یہودی بھی 3 طلاق کو نہیں مانتے۔ اب یہودی مسلمانوں کے پاس آ جائے تو ہم ان کے لیے فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق ہی کریں گے کہ 3 طلاق ہوتی ہے جناب، ہم ان کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق کریں گے، ان کی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو آپ عدل، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کریں۔ عدل دوسری جگہ پر ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کریں۔ اور انصاف کا فیصلہ کون سا؟ جو ہماری شریعت نے بتایا وہ فیصلہ، جو ان کی شریعت نے بتایا اور ہماری شریعت نے بتایا اگر وہ ایک ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کھلوائی تھی اور ان کی کتاب سے فیصلہ کروایا تھا تو لہٰذا انہی کا فیصلہ ہونا چاہیے، نہیں، ان کا فیصلہ اس وقت میں ہوگا جب ہماری کتاب اور ان کی کتاب کا فیصلہ ایک ہوگا، تو اس صورت میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کی کتاب سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ورنہ اگر ذمہ آتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے حکم معلوم کرتے ہیں تو ہم اپنے قانون کے مطابق حکم دیں گے، ہم ان کے قانون کے مطابق حکم نہیں دیں گے، جیسے پچھلے سالوں میں ڈینیل پرل کا جو مسئلہ چلتا رہا ہے، اس طریقے سے دوسرے سفیروں کا مسئلہ چلتا رہا ہے، تو ہم اپنے قانون کے مطابق کریں گے جی، ہم ان کے قانون کے مطابق نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہمارا قانون مستقل بذات ہونا چاہیے، ہمارا قانون کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کے پاس سوال کرنے کیسے آگے، فیصلہ کروانے کیسے آگے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، جو كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کا جو حکم ہے یہ حیرت کا اظہار ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کون سا ڈرامہ لگایا ہوا انہوں نے، کیف یحکمونک، کہ وہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کیسے آگے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومنین نہیں ہیں۔ اور آگے سمجھو، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تو تورات کو جو اتارا تھا، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی وہ نور بھی تھا، یحکم بہا النبیون، اور اس کے ذریعے سے پیغمبروں نے فیصلے فرمائے ہیں۔ الذین اسلموا، ان لوگوں نے، الذین اسلموا للذین ہادوا، جو لوگ فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، والربانیون، ان کے جو اللہ والے تھے، والاحبار، ان کے جو علماء تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ وہ اس کے ذریعے سے حفاظت طلب کرتے تھے جو کچھ کتاب اللہ میں ہے، وکانوا علیہ شہداء، اور اس کے اوپر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ آپ بھی ایسے ہی فیصلہ کیجئے
آپ بھی ایسے ہی فیصلہ کیجئے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. فلا تخشوا الناس، آپ لوگوں سے مت ڈریں، وخشونی، آپ مجھ سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو مت جھٹلائیے، میری آیات کو مت بیچیے ثمن قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے عوض. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جس شخص نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون، تو وہ کافروں میں سے ہے. یہ ایک مضمون یہاں پر، ایک واقعے کا بیان یہاں پہ مکمل ہو گیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہاں سے ایک دوسرا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو انشاءاللہ ہم ذکر. ترجمہ آپ حضرات جو ہے ہمارا سبق